कि खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस खुदावंद जिंदा खुदा की, जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में ठहर सकें। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम आप सब से मुखातिब हैं, और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस मिनिस्ट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हमें इखलाकी तौर पर और हमें दुआई अंदाज में जो है हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारी मिनिस्ट्री जो है वो ग्रो करे। हमें आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर काम कर सकें। तो इससे पहले कि हम अपनी आज की वर्शिप का आगाज करें, मैं शुक्रगुजारी की मैं दुआ के लिए मैं भाई फयाज से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। भाई फयाज शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद लश्कर के खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, हमें दुख बीमारियों से, कोरोना वायरस से, कोविड-19 से महफूज किया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस कीमती वक्त के लिए जो हम तेरी हुजूरी में गुजारेंगे, इसके लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे तख्त के सामने तेरे हुजूर बैठ सकें। खुदावंद तू हमारे साथ होना, और जितने लोग हम खुदावंद इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं, जूम मीटिंग में शामिल हैं, खुदावंद हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरा पाकरू एक एक को छुए, और होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिस प्लेटफॉर्म से हम ये कलाम शेयर करते हैं, ये प्रस्टिश की शेयर करते हैं, और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम सारे इकट्ठे होते हैं। खुदावंद हमारा गीत जबूर गाना तुझे पसंद आए, हमारे दुआएं करना, हमारा तेरे आगे झुकना पसंद आए यीशु नासरी। और जब कलाम खुदावंद करें तो इस कलाम के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाए, बहुत सारी रूहें जो हैं खुदावंद उनमें तब्दीली आए, तेरी तरफ आए यीशु नासरी। तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करें, और यूट्यूब पर देखने वालों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, बरकत की दुआ खुदावंद उनको भी बड़ी बरकत देना, वो तेरे कलाम को समझ सके, वो यीशु तुझे पहचान सके, वो जिंदा खुदा को पहचान सके यीशु नासरी। हम तेरा शुक्र करते, तू हमारे साथ होना, मीटिंग से शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद तेरी मदद चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरा पाक रूह हम सब पर ठहरा रहे, और खुदावंद देखने वालों पर भी तेरे पाक रूह का पहरा हो जाए, देखने वालों पर भी तेरा पाक रूह ठहर जाए, देखने वालों पर भी उनकी जिंदगियों में तेरा पाक रूह काम करे, और खुदावंद बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं प्रबल और क्वायर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वर्शिप में हमें लीड करें। जी शुक्रिया वादा ही करो करो, शुक्रिया वादा, शुक्रिया वादा ही करो करो, शुक्रिया वादा, शुक्रिया तुझे यादा देना है। बंद कर दो ना, आवाज पे वैसा हो रही खुदा वादा दा खुदा क्यों जो आया है ना रहमते होती है सदा, क्यों जो आया है ना रहमते होती है सदा, शुक्रिया जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, बड़े बड़े कम
जो करदा शुक्र करो तुसियों तेरा जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चंद दा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चंद दा सारे जग नूं साथी देते रहमत होती है सदा सारे जग नूं साथी देते रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दादी करो करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा जी खुदा की शुक्रगुजारी हो उसके खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत वर्शिप के लिए और खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए सिस्टर नुसरत से कहेंगे कि वो वर्शिप करना चाहें तो वो वर्शिप में हमें लीड करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। We will sing, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing your praise again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship his holy name. Rich in love and slow to anger, your heart is kind and your name is great. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship his holy name.
Thank you, Jesus. Thank you. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. जी हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम उसकी वर्शिप करते हैं, और पाक रूह की हजूरी जब हमारे अंदर होती है तो हम हर लम्हा और हर वक्त हम उसकी परस्तिश और वर्शिप करते रहते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमें उभारता है कि हम हर वक्त उसे मुबारक कहें। तो हम आगे बढ़ते हैं वर्शिप में, तो मैं प्रोबल से कहूँगी कि वो वर्शिप करें। मैनू तांग लगी तेरे आउण दी, ते छेती मेरे छपी पावत मला मैं तेरी राह विच, ते तेनू जी आखा मेरे उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। तेरे सोने दिया सड़कां ते असीं फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असीं भरांगे। तेरे सोने दिया सड़कां ते असीं फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असीं भरांगे, असीं भरांगे। रूहे पाक सदा, रूहे पाक सदा तेरे नाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। तेरे सोने दिया सड़कां ते असीं फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असीं भरांगे। तेरे सोने दिया सड़कां ते असीं फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असीं भरांगे, असीं भरांगे। रूहे पाक सदा, रूहे पाक सदा तेरे साढ़े नाल होवेगा, रूहे पाक सदा तेरे साढ़े नाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। जी हालेलुया, खूबसूरत वर्शिप। अब हम खुदावंद की तारीफ में, खुदावंद की हजूरी में बढ़ते हुए अब हम दुआ करेंगे कलाम के लिए, फिर उसके बाद हम कोर्स गाएंगे, और फिर उसके बाद मैं भाई फ्याज से कहूँगी कि वो कलाम को हमारे साथ शेयर करें। तो मैं भाई सदीक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कलाम के लिए दुआ करें। भाई सदीक।
भाई सदीक, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मैं प्रोबल से कहूंगी कि वो कलाम के लिए दुआ करें। जी अब आ रही है आवाज। चलें फिर आप जो है भाई नेम हमारे साथ है ये। अच्छा अभी अच्छा इनको मैंने लिंक सेंड किया था, तो ये भी हमारे साथ है। मैं चलें चाहूंगा कि ये दुआ करे कलाम खुदा के लिए। चलें, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम भाई नईम से कहते हैं को कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को अपने खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। कदूस 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 मेहरबान खुदा बैरबर के बादशाह, आसमान और जमीन के खुदावंद, पूरी कुदरत और कायनात के खालक और मालिक, दिलो दिल की गहराइयों से पाक खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं सारे गुजरे वक्त के लिए, सारे दिन के लिए और बिलखुसूस इस खास लम्हात के लिए जो मिल बैठ कर पाक खुदा हम फिर से आपके हजूर में झुक गए। हम सबों का झुकना पाक खुदा आपको पसंद है पाक खुदा। सारी वर्शिप के लिए, सारे गुजरे वक्त के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब वक्त पहुंचा है तेरी मीठी शीरी आवाज का, तेरी कलाम के लिए पाक खुदा। हम अपने दिलों को खोलते हैं पाक खुदा, और पाक खुदा हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में कबूल करते पाक खुदा। पाक खुदा हम तो कुछ भी नहीं तेरे सिवा, इंसान की जरूरत ही क्या है तेरे सामने खड़ा हो सके। ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी शफकत, आपका प्यार है पाक खुदा। इस बड़ी शफकत के लिए, इस बड़े फजल के लिए पाक खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते पाक खुदा। बाकी वक्त में भी आपकी फासा निगहबानी सहायता को मांग लेते पाक खुदा। आप हमारे साथ होना, हमें आगे पीछे दाएं बाएं से घेरे रखना पाक खुदा, ताकि सारा ऑनर इज्जत जलाल हमारी जिंदगियों से आपके नाम को मिले। मुमकिन है हम घटे और आप बड़े, और जलाल आपके बेटे यीशु नाम को मिले। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह अपने खुदा उनके वसीला से, आमीन। आमीन। हाँ, जी, अब हम कलाम के लिए कोर्स गाएंगे, तो क्वायर के साथ और प्रोबल के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे। छू मुझे छू उदारू मुझे छू छू मुझे छू उदारू मुझे मेरी जागो मेरी रूबो मेरे बदन को छू मेरी जागो मेरी रूबो मेरे बदन को छू मुझे छू उदारू मुझे छू आलूदगी जान सबकी रूकी तू दूर कर दे आलूदगी जान सबकी रूकी तू दूर कर दे खोपे यहोवा पाकीज़गी से तू भर दे खोपे यहोवा पाकीज़गी से भर दे मुझे उदारू मुझे मुझे उदारू मुझे मट्टी को कुम्हार
मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। पाक रो मुझे छू, मुझे छू, पाक रो मुझे छू, आलूदगी जिस्मो जान की, रूह की तो दूर कर दे। बड़ा ही खूबसूरत कलाम और बड़ी ही खूबसूरत शायरी। खुदावंद हमें इसी तरह से छुए खुदावंद का रूह, और हमें इसी तरह से भरता रहे और हमारे अंदर पाकीज़गी को पैदा करता रहे। हम अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, खुदावंद के कलाम को सुने। तो मैं भाई प्यास से कहूँगी कि वो खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए आए और खुदावंद का कलाम पेश करें। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो आपके और साथ भी यीशु हो। मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आज हम शुक्र करते हैं इस वक्त खुदावंद का, जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, होली सिटी मिनिस्ट्री, कि हम उसकी खिदमत कर सकें, उसके लोगों की खिदमत कर सकें। और मैं समझता हूँ ये खुदा का रूह है जो इंसान पर आ जाता है, और ये खुदा का रूह है जो किसी इंसान को इस्तेमाल करता है। और खुदावंद जो है वो किस तरह इंसानों से और जानदारों से काम लेता है जब खुदा का रूह जो है किसी इंसान पर आ जाता है। कलाम सुनाना शायद मेरा काम नहीं है, शायद मेरी लियाकत नहीं है, शायद मेरी अकल नहीं है, लेकिन ऐन ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का रूह है जो हमें अभारता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें अल्फाज देता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझ जैसे नाकस इल्म बंदे को चुना कि मैं उसके कलाम की बातें, उसके मुंह की बातें जो बयान कर सकूं, खुदा का कलमा बयान कर सकूं, जो कुछ खुदा ने कहा, जो कुछ जिंदा पाक कलाम में हमारे पास लिखा हुआ है उसको शेयर कर सकूं। खुदा उनका बहुत शुक्र हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने 16 दिन पहले, तकरीबन 16 दिन पहले जो है ईस्टर मनाया है। तो ईस्टर जब हम मनाते हैं और इसमें हम ईद पाशका जब हम मनाते हैं, तो इन बातों को हम सीखते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है एक खुदाई प्लान के मुताबिक जो है सलीब दिया गया, मसलूब हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं जो कलाम आपको सुनाना चाहता हूँ और मेरे दिल में जो खुदा ने डाला है वो यही है कि यीशु जी उठा है। और जब यीशु जी उठा तो खुदावंद यीशु नासरी जो थे 40 दिन तक जो थे वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पर अपने शागिर्दों पर, अपने लोगों पर ज़ाहिर होते रहे, दिखाते रहे, ताकि वो जो पेशन गोइयां अंबिया ने की थी, नविश्ते जो पुराने अहद में लिखे गए थे वो पूरे हों। लिहाजा हमें ये नाच नाच कर कहना चाहिए, हमें ये पुकार पुकार कर कहना चाहिए, ये हमें ऐलान करके कहना चाहिए कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। मैं इसी पर बात करना चाहूंगा लूका की अंजील में से, उसका 24 बाब है, इसको पढ़ेंगे हम। ये 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। ये काफी सारी आयतें हैं और फिर मैं इनको कोशिश करूंगा कि मैं इनको बयान कर सकूं। लूका रसूल की अंजील उसका 24 बाब उसकी 13 ऐसे यहाँ पर है। अमाउस की राह पर, अमाउस जो है एक जगह का नाम है। यरूशलेम से अमाउस की तरफ दो शख्स सफर कर रहे होते हैं। मैं पढ़ता हूं। और देखो उसी दिन
ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اموس ہے. وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلہ پر ہے. وہ ان سب باتوں کے بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے. جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے. اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے. پھر ایک نے جس کا نام کلیپاس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ ہم اس حوالہ میں اس جگہ پر پاک کلام کے اس اقتباس پر جب دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 2 شخص ہیں، وہ اموس کی طرف جا رہے ہیں یروشلم سے، وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان دنوں یہی واقعہ ہوا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ بہت عالمگیر واقعہ تھا، یہ بہت ایک سپریم واقعہ تھا جو کائنات میں ہوا، تاکہ کبھی کوئی شخص جو تھا اس طرح سے زندہ نہیں ہوا تھا. اور یہ پیشن گوئیاں کی گئی تھی. خدا یسوع ناصری جو تھا پیشن گوئیوں کے مطابق جیا تھا، وہ پیشن گوئیوں کے مطابق جی اٹھا تھا. اس کے بارے میں موسیٰ سے لے کر آگے جو ہے بہت سارے داؤد اور ایلیہ جو ہے پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ وہ جی اٹھے گا، اور وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ شخص لیپ دیا گیا، اس پر کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے. اور یہ سارا منظر جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ایک جانکاری کی بھی جذبات ہم پر طاری ہوتے ہیں کہ ہمارے یسوع نے ہماری خاطر اتنے دکھ سے ہمارے گناہوں سے نجات دینے کے لیے، ہمارا کفارہ دینے کے لیے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. اور وہ ایسی باتیں آپس میں کرتے جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ یسوع جو ہے جو جی اٹھا ہے ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بہت آرام سے، بہت چپکے سے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. اور یسوع ان سے سوال کرتا ہے، یہ تم جو باتیں کر رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ بھی بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ رک بھی جاتے ہیں، وہ یسوع کو نہیں پہچانتے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں خدا کی طرف سے، روح کی طرف سے بند کر دی گئی ہیں. آنکھیں بند کرنے سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ روحانی طور پر پہچان نہ سکیں، وہ روحانی طور پر شناخت نہ رکھتے ہوں. ہو سکتا ہے ان کی جو جسمانی آنکھیں وہ کھلی ہوں، لیکن ان باتوں کو، ان چیزوں کو اچھی طرح پہچان نہیں سکتے. نہ وہ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہی یسوع ہے. وہ کہتے ہیں یروشلم میں، یہ سارے علاقے میں جہاں ہم سفر کر رہے ہیں، ساری دنیا یہ باتیں کر رہی ہے، تو اکیلا مسافر ہے، تجھے نہیں پتا کیا ہوا؟ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یسوع بھی جان بھر کر ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو پھر وہ ایسے باتیں کرتے جاتے ہیں کہ میں آگے پڑھوں گا تاکہ اس واقعے کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں. اس نے ان سے یہ کہا، باتیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو. وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، وہ رک جاتے ہیں، سردہ ہو جاتے ہیں. یہ مسافر ہے یا کوئی پردیسی ہے، اس کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہوا ہے. تو جس کا نام کلیپاس تھا اس نے کہا، یروشلم میں تو اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ کیا ہوا ہے. یسوع ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ پھر وہ آگے بتاتے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں یہاں پر 19ویں آیت کے بعد. انہوں نے سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا. کون سی بات؟ یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یہ 2 شخص ہیں جس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اس سارے علاقے میں کلام اور قدرت والا تھا. کیا تھی کلام اور قدرت؟ خدا یسوع مسیح ناصری نے اپنی زمینی زندگی پر بہت سارے معجزے کیے، اور سب لوگ اسے جاننے لگ گئے تھے، سب لوگ اسے پہچاننے لگے تھے. یسوع نے لنگڑوں کو چلایا، یسوع نے اندھوں کو بنائی دی، یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، یسوع نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا. یہ سارے اس کے کام ہیں، یہ ساری اس کی قدرت ہے. خدا نے اس کو اختیار دیا تھا، خدا نے اسے یہ طاقت قوت دی تھی کہ
کہ اس کے کہنے سے مردے بھی قبر میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ لازر جو تھا وہ 4 دنوں کا مردہ تھا، اس کے کہنے پر وہ قبر سے باہر آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا تو اس کے کلام اور قدرت والا نبی تھا. اور کیا ہوا؟ سردار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوایا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں یہاں پر بھی اور باقی انجیل میں بھی، یہ واقعہ متی کی انجیل میں بھی ہے، یہ واقعہ مرکز کی انجیل میں بھی ہے، اس کا ذکر پہلے کرنتھیوں میں بھی ہے. اور سردار کہن کیا کرتے ہیں؟ سردار کہن یسوع کو مصلوب کرتے ہیں. سردار کہن کون ہے؟ سردار کہن یہودی ہیں، اسی کی امت کے ہیں، اسی کی قوم کے ہیں، جو یسوع کو لیڈر نہیں مانتے، جو یسوع کو نبی نہیں مانتے، جو یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. یہ وہ لوگ تھے، اور یہ لوگ فتویٰ دیتے تھے جب کسی جگہ پر اس بات کا ذکر آتا تھا یا خداوند اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا کبھی وہ کسی کو شفا دیتے تھے، جب وہ کسی کو یہ کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہ اس پر اعتراض کرتے تھے. اس کو کیا کس نے یہ دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ دوسروں کے گناہ معاف کرے؟ یا وہ کسی کو سبت کے دن شفا دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے یہ سبت کے دن شفا دیتا ہے. اور یہی فتویٰ لگا کر سردار کہن اور اس وقت کے فقی فریسی اور صدوقی اور کاہن کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو پکڑوانا چاہتے تھے، یسوع کو مصلوب کرنا چاہتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں سارے واقعہ میں انہوں نے کیا کیا، یسوع پر فتویٰ لگا کر یسوع کو صلیب تک لے کے گئے، اس کو مصلوب کیا. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مر چکا ہے تو پھر اس کی لاش کو صلیب سے اتارتے ہیں. اور یہ سب کیا سردار کہنوں نے ان پر قتل کا حکم کیا. اور آگے ہم پڑھیں گے اور جانیں گے. لیکن ہم کو امید تھی، یہ ہے 21ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اب کیا امید کرتے ہیں یہ دو شخص؟ چلتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، یسوع بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یسوع ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یسوع کو یہ پہچانتے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمیں امید تھی کہ یہ شخص جو ہے ساری امت کو، ساری دنیا کو مخلصی دے گا، اور مخلصی دے گا. اور علاوہ انصاف باتوں کے اس معاجزے کا آج یہ 3را دن ہو گیا. ان کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتے کہ یسوع جی اٹھا ہے. وہ یسوع کو بتا رہے ہیں بھی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور ہم نے تو سنا تھا وہ تو سب لوگوں کو نجات دے گا، وہ تو سب لوگوں کو زندگی دے گا، اس کے وسیلے سے سب لوگ نجات پائیں گے. لیکن آج 3را دن ہو گیا، اب ان کو نہیں پتا یسوع جی اٹھا ہے، اب ان کو نہیں پتا کہ یسوع ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور کئی دفعہ ہم بھی اپنی زندگی میں یسوع کو پہچان نہیں پاتے. یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ہم پہچانتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب جانیں گے تو پھر ان کی زندگی میں کیا ہوگا. یہاں پر آگے لکھا ہے اسرائیل کو مقصد یہی دے گا. علاوہ انصاف باتوں کے اس معاجزے کا آج 3را دن ہو گیا ہے. اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم سب کو حیران کر دیا. کیا ہوا؟ جب مارتھا مگدلینی مریم قبر پر جاتی ہیں اور وہ آ کر بتاتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قبر خالی ہے، ہم نے دیکھا کہ پتھر جو ہے ایک سائڈ پر ہے، ہم نے دیکھا کہ پتھر کے اوپر ایک فرشتہ ہے. وہ ایک رویا دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آپ کہاں ڈھونڈتی ہو؟ یہاں پر تو کوئی یسوع نہیں ہے، آپ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور وہ کہتے ہیں ہمیں حیران کر دیا کچھ عورتوں نے. کیا ہوا؟ عورتیں تو صبح سویرے جاتی ہیں سب سے پہلے خوشبوئیں لگانے یا ان کو دیکھنے یا وزٹ کرنے جاتی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں قبر خالی ہے وہ آ کر خبر دیتی ہیں کہ یسوع نہیں ہے وہاں پر. اور پترس میں سب سے پہلے پترس بھاگ کر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اندر جا کر، وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے، دیکھتا ہے صرف کفن پڑا ہے، یسوع نہیں ہے. اور وہ یہ باتیں جو ہے یسوع کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں عورتوں نے حیران کر دیا کہ اس کی قبر میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے رویا دیکھی ہے یا انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے. وہ آ کے کہتے ہیں قبر خالی ہے، قبر میں لاش نہیں ہے. 23ویں جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. کیا ہوا؟ اب فرشتے جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، عورتوں کو فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، قبر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے قبر میں، آپ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یہ باتیں ہوتی. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پترس جاتا ہے
پھر دوسرے بھی شاگرد جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ قبر خالی ہے اور یسوع جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ پھر یسوع نے کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کہتا ہے 25ویں آیت میں، اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کا یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ یسوع نے یہ بات بتاتا ہے، وہ نادان ہیں، کم فہم ہیں، ان کو نہیں پتا، اور وہ ایمان رکھنے میں بھی سست ہیں۔ بعض اوقات ہم کلیسیا میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کمزور ہے، جن کے اعتقاد سست ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے اعتقادی کی وجہ سے، کام اعتقادی کی وجہ سے پطرس رسول جو تھا وہ پانی پر چلنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ان کو یہاں پر یسوع کہتا ہے آپ نادان ہیں، آپ کو فہم نہیں ہے، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور جو کچھ فرض کرو ان عورتوں نے آپ کو بتایا، جو کچھ انہوں نے رویا میں دیکھا، جو کچھ فرشتے نے کہا، اس پر ایمان لاؤ کہ یسوع زندہ ہے اور ہمارا یسوع زندہ ہے۔ آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں، پاک کلام میں لکھا ہے، پھر موسیٰ سے سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اب یسوع کیا کرتا ہے؟ یسوع نے سمجھاتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ نوشتوں میں ایسا نہیں لکھا، پاک کلام میں ایسا نہیں لکھا، داؤد ایسا نہیں کہتا، موسیٰ ایسا نہیں کہتا۔ ہم زبور 16 میں پڑھتے ہیں، زبور 16 کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ وہ تجھے عالم اسفل میں اترنے نہیں دے گا، وہ تجھے پتال میں جانے نہیں دے گا۔ اور پاک کلام ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ یہ داؤد نے اپنے بارے میں نہیں کہا تھا، یہ داؤد نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو ہے قبر میں نہیں ٹھہرے گا، وہ پتال میں نہیں اترے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی روح جو تھی وہ آسمانوں پر پرواز ہوئی تھی، اور پھر انہیں ساری یہ باتیں بتاتا ہے، نبیوں کی، موسیٰ کی باتیں بتاتا ہے، رشتوں میں بتاتا ہے کہ اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی، اور ان کو سمجھاتا ہے۔ یہ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے۔ اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور جب وہ سفر کر رہے تھے، جب جو باتیں کر رہے تھے اور یسوع نے نوشتوں کی باتیں سمجھائیں، تو چلتے چلتے کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچنے والے تھے، اور وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے یسوع جو ہے ان سے تھوڑا سا تیز چلنا شروع ہو گیا ہے، یسوع ان سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے آگے بڑھتا ہے، یہ ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، باقی لمحے کا وہاں تھوڑا سا ایسے شام کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہونے والا تھا، وہ تھوڑا سا خود بھی ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ جو ہے ہمارے پاس ہی ٹھہریں، ہمیں نہ چھوڑیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلے۔ تو پھر یسوع ان کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا، یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ خدا یسوع مسیح ناصری جو ہے ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جو ہیں اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اکیلے پن سے ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی ارد گرد ایسا واقعہ ہوا ہو تو ہم اپنے اندر ڈر محسوس کرنا لگ جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یسوع سے درخواست کی کہ یسوع کو وہ مسافر ہی سمجھتے تھے، ابھی تک انہوں نے یسوع کو پہچانا نہیں ہے، لیکن وہ ایک شخص سمجھ کر چلو آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے گھر میں رہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور یسوع کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ 30ویں آیت ہے، جب ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور خدا یسوع مسیح ناصری جب کھانا کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، روٹی کو توڑتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ناصری نے بہت ساری جگہوں پر روٹی کو برکت دی اور توڑا۔ جب وہ ایک مجمع کو کھانا کھلاتے ہیں وہاں پر بھی یسوع روٹی توڑتے ہیں، جب وہ عید فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ مناتے ہیں وہاں پر بھی یسوع روٹی توڑتے ہیں، اور روٹی توڑنے کے انداز سے وہ جو ہیں یسوع کو پہچانتے ہیں۔ کیا روٹی توڑنے سے مراد ہے، یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے بدن کو توڑا، اپنے بدن کو صلیب پر کھینچ دیا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، میں تمہارے لیے اپنا بدن توڑتا ہوں، میں تمہارے لیے اپنا خون بہاتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور یہاں پر جب وہ روٹی توڑتے ہیں تو پھر
ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ یسوع کو پہچان لیتے ہیں اور یسوع ایک دم ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گیا ہے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا، انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا، کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ وہ اپنے دل کے اندر جب خداوند یسوع مسیح ناصری راستے میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دل میں جوش محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، اور پھر ان کو جب خداوند یسوع مسیح غائب ہو جاتا ہے تو ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہمارے دل جو تھے جوش سے بھر گئے تھے، خوشی سے بھر گئے تھے۔ اور جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خداوند زندہ ہے، اس نے ہماری خاطر کفارہ دیا ہے، ہماری خاطر جان دیا ہے، تو پھر ہمارے دل جو ہے بڑے تسلی اور اطمینان پاتے ہیں اور جوش سے بھر جاتے ہیں، ہم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پر جو ہے پاک کلام ہمیں اس بات کی رہنمائی دیتا ہے کہ پھر ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، اس خوشی سے ان کا جب دل بھرتا ہے اور ان میں جوش آتا ہے تو وہ وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ واپس یروشلم کو آ جاتے ہیں۔ اور یروشلم میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ جاتے ہیں، یسوع مسیح کے 11 شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمع ان کو دکھائی دیا۔ جو ہی وہ ان 11 کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دکھائی دیا اور شمعون کو دکھائی دیا۔ اور شمعون جو ہے اس بات کی وٹنس کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے بھی خداوند کو دیکھا ہے۔ اور شمعون جو ہے، ہم پترس کا نام ہی شمعون ہے، اس کو سائمن کہتے ہیں ہیبریو میں، اور گریک میں ایسے پیٹر کہتے ہیں، ایسے ہے کہ ایک اس کا نام پیٹر اور ایک اس کا نام سائمن ہے، پترس شمعون۔ اور جب ہم اس کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پترس شمعون جو ہے یہ خداوند کا پہلا شاگرد ہے، اس کو سب سے پہلے چنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پترس اور شمعون نے دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ اور پھر جو ہے وہ 11 کے پاس جو 11 شاگرد کٹھے بیٹھے ہیں اور وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شمعون نے دیکھا ہے یسوع جی اٹھا ہے، اور پھر وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے بھی یسوع کو دیکھا ہے۔ جب کس وقت ہم نے اس کو پہچانا؟ جب خدا نے روٹی کو برکت دی اور روٹی کو توڑا، ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی خداوند کو پہچاننا ہے، خداوند کو جاننا ہے، اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ خداوند زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، اور زندہ خدا جو ہے اس کا پاک روح جو ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس کی حضوری کو، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں خداوند کو آنے کا موقع دیں۔ ہم کئی دفعہ اپنے اعتقاد میں سست ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ بالکل ہی نکارا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعتقاد کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہمارا خداوند صلیب پر دیا گیا اور تیسرے دن اپنے کہے کے مطابق، نوشتوں کے مطابق تیسرے مردوں میں سے جی اٹھا، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں وہ پہلے اٹھا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے لیے برکت کا وسیلہ بنتا ہے، اس لیے وہ ہمیں امید دیتا ہے۔ پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے لیے امید ہے، خداوند ہمیں امید دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اس امید میں زندہ رہنا ہے اور ہمیں اس امید میں خوش ہونا ہے۔ اس امید میں ہمارا دل جو ہے جوش سے، خوشی سے بھر جانا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عید مناتے ہیں یسوع کے جی اٹھنے کی، اور 40 دن تک یسوع جو ہے مختلف شاگردوں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف عورتوں کو دکھائی دیتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس بات کو جان سکیں، اس بات کو پہچان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو آئیے میرے بہنوں بھائیوں، اس بات پر ہم ریفلیکٹ کریں، اس بات پر ہم سوچیں کہ ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور زندہ خدا جو ہے ہمارے لیے ہر طرح کی برکت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیں ابدی زندگی دے گا، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج بھی جب میں رسولوں کے عقیدے پر غور کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو آخری اس کی رسولوں کے عقیدے میں ہم بات پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کلیسیا پر، ہمیشہ کی زندگی پر، اس کے جیٹنے پر اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ جو آخری ورس ہے، آخری جو الفاظ ہیں، یہ کہ میں ایمان رکھتا ہوں ہمیشہ کی
زندگی پر ہمیں جو ہے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے، ابدی زندگی کی امید ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ابدی کی زندگی کب ملے گی؟ جب ہمارا ایمان اس بات پر پکا ہو جائے گا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ ہمارے لیے برکت اور ہماری شفا کا وسیلہ بنتا ہے، ہماری مدد کا وسیلہ بنتا ہے، اور ہماری ہر طرح سے روحانی ترقی کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند سے اس کے پاک روح کو مانگیں، اس کی برکت کے متلاشی رہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ اس کی حضوری کو مانگتے رہیں، تاکہ اس کی برکتوں سے ہم مفید ہو سکے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو اس خوبصورت کلام کے لیے، ہالےلویا، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند ہے اور ہم اس زندہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں، جو کہ ہر غائب اور حاضر کا خدا ہے، جو ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ہم اس زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ہر چیز کو اپنی قدرت سے ایسے کر لیتا ہے جیسے کہ وہ ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے سامنے حضوری میں لے آتا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، اس خوبصورت باتوں کے لیے کہ وہ جی اٹھا ہے اور اس نے موت پر فتح پا کر ہمیں بھی موت پر غلبہ حاصل ہونے میں ہمیں جو ہے وہ مدد دیتا ہے کہ ہم اس پر غالب آ سکیں۔ تو میرے عزیزو، اب وقت ہے گواہیوں کا، تو اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سسٹر ربیلا تھوڑا بیزی ہو گئی ہیں تو وہ آئی نہیں ہیں، تو جو آئیں گی تو وہ پھر ہم گواہی جو اپنی وہ شیئر کرتی ہیں۔ تو آپ اگر آپ میں سے کوئی گواہی کو دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی گواہی کو ہمارے سے شیئر کریں۔ اگر کسی کے پاس گواہی ہے تو اپنی گواہی کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہمارے ساتھ بھائی نعیم ہیں، نعیم مسیح، اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ان کی زندگی میں خدا ان کیسے کام کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کریں، اور اپنا انٹروڈکشن بھی ہمیں دیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلام۔ جی میں لاہور سے نعیم بول رہا ہوں سر، اور میری گواہی ہے کہ میں ایک گناہگار آدمی، گناہگار شخص تھا جو نشے میں مبتلا رہتا تھا، اور یہ خداوند کی مہربانی ہوئی کہ 2018 میں خداوند نے مجھے چنا اپنے کام کے لیے، اور اب میں بہت خوش ہوں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں صبح شام دوپہر کو۔ یہ اس کے نام کو عزت اور جلال ہے سارا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ میں اپنی یہ گواہی ہے میری کہ میں مسیح کو جانتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے میری زندگی میں۔ ہالےلویا۔ جی، مسیح کو جاننا ہی سب کچھ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو نے میرا نام پہچانا، اس لیے میں تجھے سرفرازی بخشوں گا، میں تجھے عمر کی درازی بخشوں گا، میں تجھے اپنی نجات دکھاؤں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کا نام پہچان لیتے ہیں تو یہی بڑی بات ہے۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اپنی اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ، اور جو پریئر ریکویسٹ ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ میری طرف سے پریئر ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سب دعا کریں گے۔ آج میرا بیٹا وہ اس کا انٹرویو ہے، انٹرویو کے لیے گیا جاب کے لیے، وہ جو جاب ڈھونڈ رہا تھا، آج اس کا پھر انٹرویو ہے، تو ابھی وہ گیا ہے، تو ہم سب دعا کریں گے اس کے پیچھے کہ خداوند جو ہے اس کے ساتھ ہو، اس کی مدد و رہنمائی کرے، خدا کا پاک روح وہاں پر موجود ہو، اور اس کے فرشتے وہاں پر موجود ہوں، اور خداوند اس پہ سرفرازی بخشے۔ آمین۔ ایک اور پریئر ریکویسٹ ہے، نسیم کیتھرین ہے لاہور میں، اس کا کرونا پازیٹیو ہے، اس کے بیٹا بھی بیمار ہے، ان کے لیے پلیز سب دعا کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ ہے، ایک بھائی ہیں الیاس مسیح، اس کا آج ایکسیڈنٹ ہوا لاہور میں ہی، اس کا کوئی نیچے پاؤں کے پاس فریکچر ہوا ہے اور وہ سروسز ہسپتال میں داخل ہے،
तो उसके लिए भी दुआ करें कि खुदा से सेहत तंदुरुस्ती और उसकी हड्डी को जल्द से जल्द जोड़े और बचाए। अगर ना भी टूटी हो तो भी अच्छा है, अभी बात करते हैं उनसे, पता करते हैं, तो दुआ करने। ठीक है। भाई नदीम के लिए भी दुआ कीजिएगा कि खुदा उसका भी हार्ट की प्रॉब्लम जो है उसको दूर करे और उसका ऑपरेट जो है वो सक्सेसफुल हो और सारा जवाब ये और सर मेरी रिक्वेस्ट है कि अबू स्मोकिंग करते हैं ज्यादा, तो परसों गए थे पाजी साहब घर में और जाके उनकी सिगरेटें तोड़ दी हैं, तो दुआ में रखें कि खुदा करे कि वो सिगरेटों से दूर रहें और खुदा में मसरूर हो। आमीन। जी, हम सारी इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम जो है वो सिस्टर नुसरत से कहेंगे कि वो इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए वो दुआ करें। आइए हम सब खुदावंद के सामने सरनगू हों और उसी के नाम की हम्द व सताइश करते हुए हम उसकी हजूरी में हैं। So we say, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Kadosh, 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 Adonai Eloheinu Chavanish Bishim Lord. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, Creator of heaven and earth, Heavenly Father. We give you thanks and praise in the powerful name of Lord Jesus Christ, who is and who are and who is to come and who is the living God, Yahweh Yeshua Al-Masih, the powerful name onto the earth and heaven, who has the control over everything, Lord. His blood, He shed His blood to give us life. He shed His blood to give us abundant life. We thank you, Father, for your blood. Thank you for the supreme sacrifice that you have given yourself by your own goodwill, because you love us so much, Father. We know who we are in you, Lord. Father God, we are asking, Father, that you already present here, Lord. Father, we coming and approaching your throne of praise with the boldness, Lord, and we're bringing all of our petition in the throne of praise in the mighty name of Lord Jesus Christ. And we're asking that those people be healed supernaturally, Father. We come before the throne of grace, Father. We bring our sisters who is suffering, her son is suffering from this COVID-19. And Lord Jesus Christ, you said nothing will touch you. In Psalm 91 said, 1,000 will fall on your right side and left side, and 10,000 on right side. Nothing will come near you, Lord. Father, we protect her unto your blood, O Lord Jesus Christ. We protect her under your divine protection. We're asking, Father, let her COVID-19 be gone. We rebuke that in the mighty name of Lord Jesus Christ. We renounce that in the mighty name of Lord Jesus Christ. We're asking that you cover her and her children under your blood, O Lord Jesus Christ. Fill her with your Holy Spirit, Lord, so she will be healed supernaturally, Lord. We're asking, Father, the brother who has an accident, gone through the accident and he has some fracture, whatever's the problems, the swellings or inflammation due to the accident into his knee or into his ankle, be gone. We apply the blood of Christ. Let his pain be gone. Let his swelling be gone. Let there be no fracture into his ankles, Lord. We're asking, Father, that you heal him supernaturally and be with him, Lord. Father, we pray for our brothers who is going through these heart conditions, Lord. Father, that you will give him a new heart, Lord. You will heal his heart, Lord. Father, if it requires a surgery or the bypass surgery, let the surgeries go smooth and effective, Lord. We're asking, Father, that you we're covering him into your blood, Lord Jesus Christ. We bring all the problems and everything onto your feet, O Lord Jesus Christ, onto your cross, O Lord Jesus Christ, where you shed your blood, O Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that you mean good to us. You mean is health and healthy life for us, Lord. You mean a life for us, Lord, because you are the source of life. You are the source of everything. We approach your throne with the thanking heart, with the praising, Lord. We're asking, let his fractures be healed, or let his cardiac muscle, whatever is the cardiac issues, whatever is the problem into his heart, we rebuke that, we renounce that. Let that problem be burned with the blood of Christ. And we are asking that you fill him with the Holy Spirit. Your grace be with him, Lord. We're asking, Lord, Father God, that you do that for your kingdom's sake, for glorious name's sake, for your witness, Father, that he will be walking witness onto the earth for your kingdom's sake, Lord. Father, we bring our sons
who is going for the interview, Lord, today. We're asking, Father, that you be present there, Lord, and Father, that you open our son's brain, his mind, his mouth, give him a wisdom and knowledge. Let his interview go very smoothly and effective, Lord. Your holy presence be there, Lord. The potential employers, his heart desire to get that employment, Lord. We're asking those employers, Lord, the bosses, Lord, the interview takers, Lord, you be with him, you bless him, bless his heart towards him, Lord. We're asking, Father, let this be gone smooth and effective. You will prepare the table before him in the presence of enemies. You will fulfill his heart desire as he wants to, because he's your child and he has a faith unto you, Lord. We're praying that, Father, we're praying that let be done into your mighty name of Lord Jesus Christ. Once again, Father, we come before your throne of grace for all other our brothers and sisters who are going through some health issues, Lord. All our children are already going through health issues, Lord. We're rebuking, we're renouncing, we're burning into your powerful name of Lord Jesus Christ. We cover all of us and all of everybody under your blood, oh Lord Jesus Christ. We hide under your dwelling place, Lord Jesus Christ. You are the most high dwelling place. You are the life giver, Lord. We're asking, Father, these prayers be accepted into your throne of grace for your kingdom's sake, for glorious name's sake, in a powerful name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूँगी फ्रोबल से कि वो आखिर में दुआ करें। मैं चाहती हूँ खुदावंद का रूह चाहता है कि वो दुआ करें। फ्रोबल है हमारे साथ? फ्रोबल नहीं है, ठीक है। तो भाई फयाज हमारे साथ हैं? यस जी जी, आप फिर दुआ इख्तितामी दुआ करें, फिर उसके बाद हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ करेंगे, तो फिर हम जो है वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, खुदा एक दफा फिर हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे धन्यवाद, तुझे मुबारक कहते हैं। तो जो जिंदा खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, बंदगी के लिए, तेरी हुजूरी के लिए। और खुदावंद इसी तरह हम होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। सिस्टर नुसरत के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए, भाई सदीक के लिए, भाई नईम के लिए, और जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, फ्रोबल के लिए, मारिया के लिए भी खुदावंद बरकत की दुआ करते हैं। तेरा पाक रूह एक एक को छुए, तेरा पाक रूह एक एक की जिंदगियों में काम करे, और तमाम घरानों में, तमाम फैमिलीज में जितने लोग हैं खुदा यीशु नासरी, उनके लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं। और खुदावंद तेरे पाक रूह के हिफाजत में देते हैं, कोविड-19 या कोई वबा उनका कुछ ना बिगाड़ सके। और जितनी दरख्वास्तें के लिए दुआ की गई है, इस वक्त भी हम सब मुतफिक होकर खुदावंद तेरे आगे फरियाद करते हैं कि तेरा पाक रूह एक एक को छुए और सेहत और तंदुरुस्ती दे। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बरकत का वसीला बने। खुदावंद होली सिटी मिनिस्ट्री की हद्दों को यबीस की हद्दों की तरह बढ़ा, इनके वसीले से कलाम पूरी दुनिया में फैले यीशु नासरी, और बहुत सारी रूहों के बचाने का वसीला बने, बहुत सारी रूहों के नजात का वसीला बने, बहुत सारी रूहों की तब्दीली का वसीला बने। खुदावंद तू हमारी सोचों को छू और बरकत दे। ऐसा कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे, अपने अपने माइक ऑन करेंगे, फिर उसके बाद कलाम बरकत भाई सदीक अदा करेंगे। तो ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान जो पर आसमान पर है, तेरा नाम तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही, तेरी तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डालना, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। अभी इधर ही ठहरे। अभी खुदावंद के पाक रूह मुझे बता रहे कि अभी I want to pray for the Pakistan. And before we pray for Pakistan, we pray for peace of Jerusalem, pray for blessing, protection, salvation for nation Israel.
And Father, for whatever the Satan spirit is in Pakistan, Father, we are asking that the enemy spirit be gone in your powerful name of Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that your Holy Spirit be upon to them now. We need your intervention, divine intervention. We need your divine favor in the regard of this, Lord. Father, we are asking, let the spirit of the soul and the spirit of the body of the soul, the spirit of the souls be gone in your powerful name of Lord Jesus Christ. Body of the Satan be gone. Father, we pray for Maria that as you brought her there safe and sound into her mom's house, we are asking, Father, that you return her back safely, bring her back, Lord, onto your wings, Lord, and carry her on your wings and bring us home safe and sound without any interruptions, Lord. Father, we continue to pray for our brothers who is into the nicotine addictions, Lord, with the smoking addiction. We rebuke that in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that you fill him with your Holy Spirit, fill him with your desire, Lord, so he can seek you, Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that you put your trust into your heart, Lord. Put your hunger into his heart, Lord. So he, rather than going to smoke, he smoke you, Lord Jesus Christ. He seek you, Lord Jesus Christ. Fill him with your Holy Spirit, Lord. You cover him with your blood, O Lord Jesus Christ. Let him heal supernaturally. And all of us, Lord, you blessed. Pour your spirit onto us, breathe onto us. Your Holy Spirit and grace be with us now and forever. Amen. Oh, let this COVID-19 be gone. We apply your blood of Christ all over the earth, Lord. We cover every single human being, whether they believer or non-believer. We cover into your blood, O Lord Jesus Christ. We're asking, let the face of the earth be cleansed from this COVID-19, Lord. Let this vaccine be available for every single human being onto the earth, Lord, so they can all, if it is your will, Lord, that the vaccine, people has to be good with the vaccine. Let this vaccine be available for everybody's, Lord. Let this people have the vaccine all over the earth, Lord. And Father, we're asking that we need your favor. We need your divine favor. We need your divine intervention in regard of all our prayers and petition for every single issues onto the face of the earth in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 कलाम बरकत भाई सिद्दीक के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो भेड़ों का अच्छा करवा है, खुदा बाप की मोहब्बत में बेटा देने से न किया, फाकरू की शराकत और फाकत झुके जानों के साथ, लिविंग होली स्पिरिट के साथ और लिविंग होली स्पिरिट के साथ, और खुदा तेरे ईमानदार लोगों के साथ, तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के साथ, अब से लेकर टाइम रे। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी